بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول یعنی حلقہ ثالث کا سبق نمبر 26 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت مقدار ما یثبت بدلیل الحجیت سے لے کر وصحیح ما علیہ المشہور تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، دلیل حجیت سے ثابت ہونے کی مقدار کتنی ہے، یعنی دلیل حجیت سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کی تعداد، ان کی کمیت کتنی ہے، ان کا دائرہ کتنا ہے۔ نمبر 2، محقق عینی کی تفسیر کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں: مقدار ما یثبت بدلیل الحجیت، اس چیز کا مقدار جس کو ثابت کیا گیا ہے دلیل حجیت سے، کہ آیا اس کے مقدار کا محدودہ حد اس کے دلیل مطابق، اس کے مدلول مطابقی تک ہے، یا مدلول مطابقی سے مدلول التزامی کی جانب، جسے علم اصول میں مثبتات کہا گیا ہے، اس کی جانب بھی سرایت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں: کلما کانت طریق حجتن ثبتت بہی مدلول المطابقی، جب بھی کوئی راستہ حجت ہے تو اس کے ذریعے سے اس طریق کا مدلول مطابقی بالکل ثابت ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَدْلُولُ الْإِلْتِزَامِي، لیکن جہاں تک اس حجت کا جو طریق ہے، طریق حجت، آیا اس کے ذریعے سے مدلول التزامی بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن شہید صدر یہاں پہ اپنا نظریہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مدلول التزامی فَيُثْبَتُ فِي حَالَتَيْنِ بِدُونِ شَكٍّ، ہاں، دو صورتوں میں، دو حالتوں میں اس کو ثابت کیا جاتا ہے بغیر کسی شک کے۔ وہ ہما دو صورتیں، دو حالتیں یہ ہیں: اولاً، پہلی حالت، فیما، اس مقام میں، اذا کان الدلیل قطعیا، جب دلیل قطعی ہو، یعنی جس کا پشتوانہ، جس کی تائید میں، یعنی خود قطع آور نہیں، فرق زن ہے، ایک ہوتی قطع ہے، دوسرے دلیل قطعی۔ یہ فرمان دلیل قطعی، دلیل قطعی یعنی جس کے لیے جو خود دلیل زناور ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی تائید میں دلیل آئی ہے، اس کی جو تصدیق و اعتبار میں دلیل آئی ہے، وہ قطع آور ہے۔ ٹھیک، اگر دلیل قطعی ہے تو پھر یہاں پہ بھی اس کا مدلول الزام ثابت ہے۔ مثلا طلاب کرام دیکھیے، شخص سے کوئی فرض کریں ایک خبر ہے تواتر کے ساتھ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تواتر یا خبر واحد ثقہ، یہ ہے اعتبار، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ قطعی ہے، یعنی شارع نے اس کے اعتبار فرض کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زید زندہ ہے، تو اس کا مدلول مطابق یہ ہے کہ زید کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے کو ہے، تو پھر اس کا مدلول التزامی بھی ثابت ہوتا ہے۔ مدلول التزامی کیا ہے؟ فرض کرتے اس کی عمر کا اندازہ لگایا جائے کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ مدلول التزامی یعنی مثبتات، یعنی اس کے لوازمات، اور اس کے بعد یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اب اتنے عرصے میں اس کی داڑھی بھی آ گئی ہے۔ یہ ہاں، اگر اس کے والد نے یہ منت مانی تھی، نظر کی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو زید کو داڑھی آئے گی تو میں فرض کریں فلاں چیز دوں گا، تو وہ نظر بھی منعقد ہو جائے گی۔ یہ لوازمات تھے
لوازمات ہیں جسے مثبتات کہا گیا ہے. وثانیاً دوسرا فیما وہاں پہ اذا کان الدلیل علی الحجیت یرتب الحجیت علی عنوان، کہ دلیل جب حجیت پر ہے لیکن وہ دلیل حجیت کو موقوف بناتی ہے ایک ایسے عنوان پر، یعنی وہ دلیل کہتی ہے کہ یہ عنوان حجیت رکھتا ہے. البتہ وہ عنوان کس پہ صدق آتا ہے؟ ینطبق، وہ عنوان صدق آتا ہے علی دلالت المطابقیت والالتزامیت علی السواء، برابر مطابقتاً دلالت مطابقی اور الزام دونوں پر صدق آتا ہے. وہ عنوان اس عنوان کے لیے حجیت ہے. مثلا اس کی مثال دیتے ہیں، کما اذا قامت دلیل علی حجیت عنوان الخبر، مثلا دلیل قائم ہوئے کہ فلاں خبر کا عنوان جو ہے یہ حجیت رکھتا ہے. وقل ہم کہتے ہیں کہ ان کل من الدلالت المطابقیت والدلالت الزامیت مصداق لهذا العنوان، ہے کہ اس عنوان یہ حجیت ہے اس کے لیے. پھر اس کے عنوان کے جو یہ عنوان مفہوم، عنوان یعنی مفہوم، اس کے مصداق جو بنتا ہے وہ دلالت مطابقی بھی ہے اور دلالت الزامی بھی ہے. لہذا اس کے ذیل میں اس کے توسط سے، اس عنوان کے توسط سے دلالت مطابقی بھی حجت ہو گئی، دلالت الزامی بھی حجت ہو گئی. نتیجے میں دلالت جو کہ ہمارا محور گفتگو ہے، مثبتات تے عقلیہ و عرفیہ و عادی اس کے اندر آ گئے. یہ مثبتات عقلیہ و عادی و عرفی طلاب کرام دوسرا نام ہے دلالت الزامیہ کا. یہ دو مقام تھے جہاں پہ مثبتات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، دلالت الزامی کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. وَأَمَّا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ، قطعی صورت کے علاوہ اور عنوان کو حجیت دینے کے علاوہ والی صورت فَوْيَ قَوْلِ اشکالو، کہ آیا جو دلیل کی حجیت ہے وہ اس دلیل کی مدلول التزامی کے بارے میں بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف و اشکال پایا جاتا ہے. سب قبول نہیں کرتے اس کو. کما فی الظہور العرفی الذی قامت دلیل علی حجیتی، ظہور عرفی طلاب کرام اس کو کہتا ہے یعنی الفاظ کا ظہور عرف کے نزدیک فلاں مخصوص اور معین معنی کے اندر، وہ جس کی حجت کے بارے میں دلیل قائم ہوئی ہے کہ ظہور حجت ہے، کل ظہور حجت. فإنه ليس قطعيا، ظہور عرفی جس کے بارے میں حجیت قائم ہے وہ قطعی نہیں. كما ان دلالت الزامیت لیست ظہورا عرفیا، جس طریقے سے دلالت التزامی خود ظہور عرفی نہیں. اچھا ظہور عرفی نہیں، فقط یقال، بس کہا جاتا ہے کہ ان امثال دلیل حجیت ظہور لا تقتضی بنفسها الا اثبات المدلول المطابقی. کہا جاتا ہے کہ حجیت ظہور جیسی ادلہ جو ہیں، دلیل ہیں، یعنی حجیت ظہور تو یقینی ہے طلاب کرام عزیز، اس کی دلیل کے مانند یہ تقاضا نہیں کرتے ذاتاً، سوائے فقط یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مدلول المطابقی ثابت ہے، بس اتنا ثابت کرتے ہیں. یہ جو دلیل حجیت ظہور جس کے زمرے میں ظہور عرفی بھی آ رہا ہے، یہ فقط یہ ثابت کریں کہ اس کا مدلول التزام ہی بس ثابت ہے، بس معلم تکن قرینۃ خاصۃ علی اسرائیل حجیت، سوائے جب تک ایک مخصوص قرینہ قائم نہ ہو جو دلالت کرے آ کر اس پر کہ حجیت مدلول مطابقی سے تجاوز کر رہی ہے الی دلالات الزامیت، ایضاً مدلولات الزامی کی جانب بھی جا رہی. ہاں اگر ایسا قرینہ، ایسی دلیل اگر آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اب یہ اس کا مدلول الزامی مدلول مطابقی سے ہٹ کے مدلول الزامی کے لیے بھی یہ ہے، تو پھر ہاں قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی صراحت دلیل کے ذریعے سے نہیں ہے تو پھر مدلول الزامی ثابت نہیں ہوتا. ولکن المعروف بین العلماء التفصیل بین الامارات والاصول، شیخ صدر فرماتے ہیں لیکن مشہور جو علماء کے درمیان ہے وہ تفصیلاً فرق اس مدلول التزامی مثبتات کے ذریعے سے، مثبتات دلیل کے ذریعے سے یہ فرق بیان کیا گیا ہے امارات اور اصول کے درمیان میں. یعنی ایک مقام ان دونوں میں سے ایک وہاں پہ جہاں پہ مثبتات
عقلی اور عرفی عادی ثابت ہوتے ہیں مدلول التزامی اور دوسرے میں نہیں ہوتے. اب دیکھیے فَكُلُّ مَا قَامَ دلیل علی حجیتہ من باب الاماریت، بس جس چیز کی حجیت پر کوئی دلیل قائم ہوئی ہے من باب الاماریت یعنی امارے کو عنوان سے، تو پھر ثبتت بھی مدلولات و التزامیت ایضا، تو پھر امارے کو عنوان سے مدلول مطابقی تو ثابت ہوگا ہی امارے اصل کے اندر، لیکن بحث جو چل رہی ہے وہ مدلول التزامی کے بارے میں کہ وہ ثابت ہوگا یا نہیں. فرماتے کہ مدلول امارے کے اگر کسی دلیل کی حجیت کے بارے میں کوئی امارہ قائم ہے تو پھر وہیں پہ اس کا مدلول التزامی بھی ثابت ہوگا. وَيُقَالُ حِينَئِذٍ، اور یہیں پر کہا جائے گا کہ ان مثبتات ہی حجتن، کہ اس کے مثبتات یعنی مدلول التزامی حجت ہیں. پھر اچھا مثبتات عقلی ہوں، عادی ہوں یا عرفی ہوں. وَكُلُّ مَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى حُجِّيَتِهِ بِوَصْفِ اصلاً عملیاً، اور اگر کوئی ایسی دلیل ہے جس کی حجیت پر دلیل قائم ہوئی ہے لیکن اس شرط اس صفت کے ساتھ کہ وہ اصل عملی ہے، یعنی اصل عملی کے عنوان سے، چونکہ اصل عملی بھی طلاب کرام حجت ہے مقام حیرت عمل میں. اصل عملی وہاں پہ ہے جہاں پہ مکلف کو شک ہے، مکلف کو جہالت ہے اصل تکلیف سے، تو وہاں پہ اصل عملی ہے مکلف کو حیرت سے نکالنے کے لیے. اگر اصل عملی کے عنوان سے ہے کوئی چیز حجت تو فلا تکون مثبتاتہ حجتن، تو اس کے مثبتات یعنی مدلولات التزامی حجت نہیں ہیں. بل لا يتعدى فیہ من اثبات المدلول المطابقی، بلکہ اس میں فیہ یعنی اصل عملی میں دلیل کے جو کہ دلیل جو حجت رکھتی ہے اس کے مدلول مطابقی تو ثابت ہوتے ہیں، اس کے ثابت ہونے سے مدلول التزامی کی جانب یہ حجیت تجاوز نہیں کرتی، الا سوائے اذا قامت قرینۃ خاصۃ فی دلیل حجت الازال، ہاں سوائے مگر یہ کہ کوئی قرینہ مخصوص قائم ہو اس بات پر کہ حجیت ہے علی ذالک مدلول مطابقی کا علاوہ پر، یعنی مدلول التزامی کے اوپر بھی ہے، تو پھر ہاں پھر اس کو مانا جا سکتا ہے، پھر اس کو تجاوز دیا جا سکتا ہے. وقد فسر المحقق نائینی ذالک، اور اسی بات کی تفسیر کی ہے محقق نائینی نے علامہ تبنا ہو یعنی اپنے مبنا کے اوپر، اس بنا پہ جس کو خود نے مبنا بنایا، وہ مبنا اس کا کیا ہے؟ من مسلک جعل طریقیت فی الامارات، کہ وہ امارات کے اندر طریقیت کے قائل ہیں، مسلک طریقیت کے قائل ہیں کہ امارات طریق الی الواقع ہیں. وہ یوں فرماتے، تفسیر ان کی یہ ہے بِأَنَّ دلیل الحجیت یجعل الامارت علما، حجیت کی دلیل امارہ کو علم قرار دیتی ہے، لہذا جب کسی چیز کے بارے میں علم ہے تو فیترتب علی ذلک کل آثار العلم، آثار یعنی لوازمات، تو علم کے جو لوازمات ہیں وہ بھی اس پر آ جاتے ہیں. جب علم ہے تو علم کے لوازمات بھی اس کے اوپر ہیں. ومن الواضح واضح بات ہے کہ ان من شؤون العلم بشیء العلم بلوازمہ، اور یہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم کا لازمہ یہ ہے کہ اس کے آثار و لوازمات کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو. ولیکن ادلۃ الحجیت فی باب الاصول لیس مفادها الا التعبد بالجر العملی علی وفق الاصل، لیکن ادلہ حجیت جو باب اصول میں ہیں یعنی امارات سے ہٹ کے ان کا مفہوم نہیں ہے مگر فقط یہ مفہوم کہ تعبد ہے، پابند ہونا ہے، فقط تعبد مولا ہے، امر مولا ہے کہ آدمی عملی طور پر اصل کے مطابق چلے، اصل کے مطابق زندگی گزارے، چونکہ مولا کا حکم ہے، تعبد ہے. بس فیتحدد الجریہ بمقدار معدل اصل، بس یہ جو مکلف اصل کے مطابق چل رہا ہے تو جتنا اصل کا معدہ اور مفہوم ہے اسی مقدار سے اس دلیل کے اندر بھی مفہوم آ جاتا ہے. اگر اس کے اصل کے اندر مدلول مطابقی ہے فقط اس میں مدلول مطابقی، ولا یشمل الجری العملی علی طبق اللوازم الا مع قیام قرینۃ، لیکن شامل نہیں ہوتا یہ عملی طور پہ چلنا ان
लवाजिमात के मुताबिक, यानी लवाजिमात साबित नहीं होते सिवाय जब लवाजिमात के ऊपर खुसूसी तौर पर करीना कायम हो, खुसूसी तौर पर कोई दलील आकर बयान ना करे। वातरज़ सैयदुल उस्ताद अला ज़ालिका, मुहक्किक नाइनी की तफसीर पर कि जिसकी बुनियाद मसलक के तरीके थी, इस पर सैयद उस्ताद यानी मुहक्किक खोई ने, आयतुल्लाह खोई ने एतराज किया है। एतराज यूं है कि आपकी बात मुतलक है, मुतलकन दुरुस्त नहीं। बेअन्न दलील अल हुज्जत फी बाबिल अमारात, के हुज्जत की दलील बाब अमारात में, व इनकान यजअलुल अमारत इल्मन, ये यहां तक तो हम मानते हैं कि अमारे को इल्म करा देती है, बिल्कुल, वलाकिन्नहु इल्मुन तअब्बुदियुन जअलियुन, इल्म वहां पे जाती नहीं, चूंकि जातन उस हमारे के अंदर जन है, लेकिन चूंकि शारे उसके लिए एतबार करता है, लिहाजा उसके लिए इल्म आ जाता है, उसके ऊपर यकीन करना लाजिम बन जाता है, जाल करता है, ताबुदे जाली है। वल इल्मुल जाली युतक़द्दम मिक़दार जाली, और इल्म जाली की मिक़दार उसी मुताबिक है जितनी जाइल ने जाल किया है, उसे बेशतर नहीं। बस फद्दअवा अन्नल इल्म बिल मुअद्दा, ये दावा करना के फद्दअवा अन्नल इल्म बिल मुअद्दा यस्तदि इल्म बिल लवाज़िम, बस ये दावा करना के किसी मफहूम के बारे में इल्म का होना तकाजा करता है कि उसके उस मुअद्दा के लवाजिमात के बारे में भी इल्म हो, ये है, लेकिन इन्नमा तस्तको, ये बात, ये दावा सही है अलल इल्म विजदानी, इल्म तकवीनी, इल्म जाती, इल्म विजदानी के ऊपर, लल इल्म जाली, इल्म जाली। इल्म जाली कौन सा है? जहां पे कोई चीज इल्म नहीं है लेकिन शारे उसके लिए इल्म होना फर्ज करता है, जिसर खबर वाहिद वमिन होना, यहीं से ज़हाबा गए हैं कि इला अन्नल असला फिल अमारात अयज़न अदम हुज्जियत मुस्बितातिही व मदलूलातिहिल इल्ज़ामत, यहीं से, यानी अब सैयद खोई यहाँ से बाकर सदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद इस बात की जानिब गए कि असल जिस तरह से अमारे में मुस्बितात को साबित नहीं करता, इसी तरीके से असल के अंदर, असल यह है कि अमारे के अंदर भी मुस्बितात नहीं साबित होते, मुस्बितात यानी मदलूलात इल्ज़ामिया, अन्ना मुजर्रद जअल शैइन हुज्जत बाबिल अमारियत, फकत किसी भी चीज को हुज्जत करार देना बाब अमारा से लायक फी, ये काफी नहीं है कि इस बात हुज्जत ही फिल मदलूलात इल्ज़ामी, कि उस के मदलूल इल्ज़ामी के अंदर भी आप उसको साबित करें, उसको हुज्जत करार दें, नहीं। आप जब किसी चीज को के हुज्जत होने को अमारे के बाब से करार दे रहे हैं तो उसका मदलूल इल्ज़ामी से साबित हो रहा है, लेकिन मदलूल मुताबिक से तो साबित हो रहा है, हुज्जत साबित हो रहा है, लेकिन इल्ज़ामी के जरिए से कतन साबित नहीं हो रहा, कतन उसकी हुज्जत मदलूल इल्ज़ामी के अंदर साबित नहीं हो रही। तो तुल्लाब इकराम आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।